السلام علیکم. گڈ ٹو ہیو یو ایٹ اردو آڈیو بکس. حاضر خدمت ہے نور بانو کا ناول میرے مہر ماہ، ایپیسوڈ 2. بیٹھک کی کشیدگی کو ایک جانب رکھ کر باہر زینوں کی طرف آؤ تو ریما پٹر پٹر اپنی للو چلا رہی تھی، جس نے میر راہل کا دماغ آدھا خراب کر دیا تھا. میرے تو اور بھی بہت سے کارنامے ہیں، اگر سنیں گے تو دنگ رہ جائیں گے. میں تو ہمیشہ سے ہی ہر چیز میں بہت آگے رہی ہوں، پھر چاہے وہ پڑھائی ہو یا گھر گھرستی. اللہ کا شکر ہے میں نے کبھی کسی کو مایوس نہیں کیا. وہ شان بے نیازی سے اپنے قصیدے سنا رہی تھی اور اس وقت میر آہل کو واقعی اپنی باتوں سے مایوس کر رہی تھی. آہل نے آپس میں ہونٹ ضبط سے دباتے ہوئے کنپٹی پر ہاتھ پھیرا تھا. یہ لیں جی آپ کا کمرہ آ گیا. اس نے دروازہ دھکیلا اور اسے ایک ہاتھ سے کمرے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا. میر آہل نے ایک نظر کمرے کی طرف دیکھا. کمرہ کافی نفاست سے سیٹ کیا گیا تھا. ہلکے رنگ کے پردے، تکیوں اور کشن سے سجا جہازی بیڈ، درمیان میں گرے رنگ کا نرم سا قالین کا ٹکڑا بچھا ہوا تھا جس پر مختلف رنگ کے بڑے اور چھوٹے کشن رکھے ہوئے تھے. کھڑکی کے پاس ایک چھوٹا سا اسٹڈی ٹیبل رکھا ہوا تھا جس پر ایک سیاہ رنگ کا فوٹو فریم رکھا تھا جس میں آہل، میر رحمان اور سمیرہ کی ایک پرانی تصویر لگی تھی. اس تصویر میں وہ ہنستے مسکراتے نظر آ رہے تھے، کسی مکمل فیملی کی طرح. میر آہل خواب کی کیفیت میں چلتا اسٹڈی ٹیبل تک گیا اور فوٹو فریم اٹھایا. آنکھ میں ہلکی سی نمی اتری، آنکھوں کے آگے بہت سے منظر گھومے. اس حویلی میں اس نے اپنے دل کے 2 ٹکڑے کھوئے تھے. وہ کبھی یہاں لوٹ کر نہیں آنا چاہتا تھا، کبھی بھی نہیں. اس کی یادوں میں خلل ریما کی بھاری چپتی ہوئی آواز نے ڈالا تھا. اف، بہت محنت سے میں نے یہ کمرہ خاص آپ کے لیے، خاص پر زور دیتے ہوئے کہا، سیٹ کیا ہے. امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا آہل بھائی. اس نے آہستگی سے فریم واپس جگہ پر رکھا اور ایڑیوں کے بل گھوما تو چہرہ سپاٹ اور ماتھے پر چند بل تھے اور آنکھ کا کنارہ بالکل خشک ہو گیا تھا. آہل بھائی. دوبارہ کہتے ہوئے اس نے لفظ بھائی پر زور دیتے ہوئے اسے جیسے باور کرایا کہ وہ یہاں کس حیثیت سے کھڑا ہے اور اس کا کیا مقام اور رتبہ ہے. ریما کی پٹر پٹر چلتی زبان کو یکدم بریک لگا. وہ جواب میں کچھ بھی نہیں کہہ سکی، محض اس بات میں سر ہلا دیا. جی آہل بھائی، آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہوئی تو بتا دیجیے گا. اس کا سارا جوش ایک دم جھاگ کی طرح بیٹھ گیا اور آواز دب گئی. میرا کمرہ یہی، جاتے ہوئے دروازہ بند کر دینا. میر راہل نے کسی حاکم کی طرح بے نیازی سے کندھے اچکاتے ہوئے کہا اور اپنے سفری بیگ سے کپڑے نکالنے لگا جو ابھی کچھ دیر پہلے ملازم رکھ کر گیا تھا. الفاظ ابھی ریما کے منہ میں ہی تھے جب میر راہل اس کی بات کو درمیان میں ہی کاٹ گیا. وہ کچھ دیر بے یقینی سے اس کی پشت کو گھورتی رہی اور پھر کمرہ مقفل کر کے باہر آ گئی. شادی سے پہلے تو سبھی بھائی بہن ہوتے ہیں. وہ زینے اترتے ہوئے لاپرواہی سے شانے اچکا گئی. جیسے ہی دروازہ بند ہوا اس کے کپڑے نکالتے ہوئے ہاتھ رک گئے. اس نے پلٹ کر اس فوٹو فریم کو دیکھا اور کھڑکی سے باہر اترتی شام کو دیکھتے دیکھتے نہ جانے کن خیالوں میں کھو گیا. حویلی پر رات کی چاندنی اتری تو رنگ برنگی قمقمے جھلملانے لگے. کھانے کی میز پر طرح طرح کے پکوان سجے تھے جن سے اٹھتی اشتہا انگیز خوشبو ریما کی نیت خراب کر رہی تھی، مگر زلیخا کی کھا جانے والی آنکھوں نے اسے اب تک باز رکھا ہوا تھا. ہر چیز آہل کی پسند کی تھی. جاؤ دلاویز، آہل کو کھانے کے لیے بلا کر لاؤ. بی جان نے سربراہی کرسی سنبھالتے ہوئے کہا تو برتن لگاتے ہاتھ لمحے بھر کے لیے ٹھٹکے. بی جان میں بلا کر لاؤں؟ اس نے جھجکتے ہوئے ان کی بات دہرائی جیسے اسے سننے میں غلطی ہوئی ہو. ارے دل آویز کیوں، میں بلا کر لاتی ہوں. ریما جھٹ سے اٹھنے لگی تو بی جان نے ہاتھ اٹھا کر اسے دوبارہ بیٹھنے کا اشارہ کیا. جاؤ دلاویز، آہل کو بلا کر لاؤ. لہجہ اتنا ٹھوس تھا کہ وہ بنا کسی چون چرا کے ڈرائنگ روم سے نکل گئی. وہ جلدی جلدی زینے پھلانگتے ہوئے اوپر جا رہی تھی کہ آخری سیڑھی پر اس کا اور آہل کا سامنا ہوا.
بس ایک لمحے کے لیے دلاویز نے نظر اٹھا کر اس کے سراپے کو دیکھا تھا۔ خوبصورت مردانہ جسامت کا وہ اونچا لمبا شخص اب نہا دھو کر سفید رنگ کی شلوار قمیض میں کافی فریش اور ہینڈسم لگ رہا تھا۔ اس نے فوراً جھینپتے ہوئے نظریں گرا دیں۔ آہل نے رخ دائیں جانب موڑا تو غیر دانستہ طور پر دلاویز بھی دائیں جانب کو مڑی۔ وہ ایک بار پھر آمنے سامنے کھڑے تھے۔ دلاویز کا دل زور سے دھڑکا۔ وہ تذبذب سے بائیں جانب کو مڑی تو آہل بھی اسی لمحے بائیں جانب کو مڑا۔ میرے اللہ، یہ سب میرے ساتھ ہی کیوں؟ دلاویز نے دل ہی دل میں کہتے ہوئے نہ جانے خود کو اندر ہی اندر کیا کچھ کہہ دیا تھا۔ آہل نے ضبط سے گہری سانس لی اور اسے شانوں سے پکڑ کر ایک جانب کیا اور تحمل سے زینے اتر گیا۔ اس نے سیکنڈ کی رفتار سے گردن موڑ کر پیچھے دیکھا تھا۔ حویلی کی ساری بھاگ دوڑ اور گردشیں یکدم تھم سی گئی تھیں۔ زمین سے لے کر آسمان تک ہر شے رک گئی تھی۔ وہ اسی شان بے نیازی سے سیڑھیاں اتر رہا تھا۔ وہ اسے دیکھتی چلی گئی، یہاں تک کہ وہ صحن عبور کر کے کمرے کے اندر غائب ہو گیا۔ دلاویز جہاں تھی وہیں کی وہیں کھڑی رہ گئی۔ وہ ایک قدم ہل نہ سکی، وہیں دیوار سے کمر ٹکا کر اپنی دھڑکن محسوس کرتی رہی۔ ڈرائنگ روم میں واپس آؤ تو سب کھانے کی ٹیبل پر آہل کے منتظر تھے۔ ریما کے پیٹ میں 10 من کے چوہے کود پھلانگ کر رہے تھے، مگر مجبوری تھی، کیا کر سکتے تھے؟ میر آہل کمرے میں داخل ہوا تو ریما کی جان میں جان آئی۔ اس نے پہلی فرصت میں بریانی اور ریشمی کباب سے اپنی پلیٹ پر مینار پاکستان تعمیر کر لیا تھا، جسے دیکھ کر زلیخا تو شرمندہ نظر آ رہی تھی، اور میر آہل نے بھی اپنی مسکراہٹ دبانے کے لیے ہاتھ منہ پر رکھا تھا۔ اف! اس نے ہی اندر جھرجھری لی۔ تھوڑی دیر بعد دلاویز بھی ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی۔ بس ایک ہی دن میں اس کے چہرے کی رنگت کھل سی گئی تھی۔ بی جان نے اسے پیار سے دیکھا تھا۔ اس کے چہرے کو دیکھ کر اندر تک جیسے سکون اتر گیا تھا۔ اس نے خاموشی سے پلیٹ میں چاول ڈالے اور کھانے لگی۔ بھوک تو جیسے مر گئی تھی۔ دل میں ہزاروں نئے خواب پنپ رہے تھے۔ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ اس میں عجیب سی تبدیلیاں ہو رہی تھیں۔ وہ خود بھی نہیں جانتی تھی کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ آہل بیٹا، تمہاری واپسی کب ہے؟ میر خلیل نے چاولوں کا چمچ منہ میں رکھتے ہوئے سرسری سا سوال کیا۔ بس نکاح کے 2 دن بعد فوراً واپس جانا ہے۔ کچھ پروجیکٹس پر فوراً کام شروع کرنا ہے۔ اس نے کباب کا ٹکڑا منہ میں رکھا۔ ارے آہل، چکن ٹکا تو لیا ہی نہیں تم نے؟ لفظ پروجیکٹ پر زلیخا کی آنکھیں چمکی تھیں۔ فوراً سے ٹرے آگے کی اور آہل کی پلیٹ میں چکن کی بوٹیاں ڈالنے لگیں، جسے آہل نے انکار کر دیا۔ چاچی، میں رات میں زیادہ نہیں کھاتا۔ آہل کے چہرے پر سپاٹ سے تاثرات تھے۔ ہاں آہل؟ ریما جو جوش سے کچھ کہہ رہی تھی، لفظ آہل پر اس کی ٹھنڈی نگاہوں سے دیکھنے پر فوراً تکیہ کلام بدل گئی۔ آہل بھائی ڈائٹنگ پر ہوں گے۔ آہستگی سے جملہ مکمل کیا تو آہل نے رخ پھیر لیا۔ بی جان نے اس بات کو فوراً نوٹس کیا تھا، مگر بولی کچھ نہیں، محض مسکرائیں اور پانی کا گلاس لبوں سے لگا لیا۔ میرا انتخاب بالکل درست تھا، دل ہی دل میں تبصرہ بھی کیا۔ یہاں ہماری اتنی زمینیں ہیں، کھیت ہیں، اور یہ حویلی، سب تیرا ہی تو ہے پتر۔ کب تک میر خلیل ان سب کی دیکھ بھال کرے گا؟ اب وقت آ گیا ہے کہ تو اپنی ذمہ داریاں یہاں رہ کر نبھائے۔ بی جان کے تبصرے پر میر خلیل کا منہ میں رکھنے والا ہاتھ لمحے بھر کو رکا۔ نظر اٹھا کر بی جان اور پھر آہل کو دیکھا اور پھر دھیما سا مسکرائے اور برابر میں بیٹھے میر آہل کے شانوں پر ہاتھ رکھا۔ بی جان بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آہل، اب وقت آ گیا ہے کہ تم یہاں اپنے حصے کی ذمہ داریاں نبھاؤ۔ چہرے پر نرم سا تاثر تھا جیسے بچپن میں ہوا کرتا تھا۔ آہل نے گردن ترچھی کر کے بس ایک نظر میر خلیل کو دیکھا تھا۔ اب وہ پہلے جیسے جوان نہیں دکھتے تھے۔ سر اور داڑھی کے بال جگہ جگہ سے سفید ہو گئے تھے۔ چہرہ بھی پھیکا پھیکا سا تھا، جس پر برسوں کی تھکاوٹ نظر آتی تھی۔ اگر کچھ نہیں بدلا تھا تو وہ ان کی آنکھوں کا رنگ اور چہرے کی مسکراہٹ تھی، مگر آنکھوں میں پہلے جیسی چمک نہیں تھی۔ نہیں بی جان، ایسا ممکن نہیں ہے۔ میں جانے کے لیے ہی واپس آیا ہوں۔ پلیز آپ ضد مت کیجیے گا، میں پوری نہیں کر سکوں گا۔ اس نے نیپکن سے ہونٹوں کے کنارے صاف کیے۔
بی جان مزید کچھ نہیں بولی، وہ میر آہل کا انداز پہچان گئی تھیں۔ انہیں اس کی آنکھوں میں اٹھتا کرب محسوس ہوا۔ ارے دل آویز بچے جاؤ، آہل کے لیے میٹھا لے آؤ۔ آہل کا ذہن بٹانے کے لیے بی جان نے بات بدلی۔ جی بی جان، کہتے ہوئے وہ کچن میں چلی آئی اور فریج سے میٹھے کا کٹورا نکالنے لگی تو کھڑکی کے باہر برآمدے میں اسے کریم سگریٹ پھونکتا ہوا دکھائی دیا۔ اس کے تاثرات بگڑے۔ کریم کی اس کی جانب پشت تھی، اس لیے وہ دلاویز کی موجودگی سے بے خبر تھا۔ اس نے جلدی سے کٹورا نکالا اور کچن سے باہر نکل آئی۔ وہ واپس کمرے میں آئی تو سب کھانا ختم کر چکے تھے اور میٹھے کے منتظر تھے۔ اس نے ٹیبل پر کٹورا رکھا اور ایک ایک کر کے سب کو میٹھا سرو کرنے لگی۔ دلاویز نے میٹھے کا پیالہ میر آہل کی جانب بڑھایا، جو پہلے ہی اسے سوچتی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ میر آہل نے پیالہ پکڑا تو اس کی انگلیاں دلاویز کی انگلیوں سے مس ہوئیں۔ دلاویز نے فوراً ہاتھ کھینچ لیا۔ بی جان میں کمرے میں جاؤں؟ ملتجیانہ نظروں سے بی جان کو دیکھ کر اجازت طلب کی۔ اس کی نظروں کا ارتکاز وہ سمجھ گئی تھی۔ وہ معنی خیز انداز میں مسکرائیں اور اسے کمرے میں جانے کی اجازت دے دی تو دلاویز کی جان میں جان آئی۔ وہ کمرے سے نکلی تو زلیخا نے آواز اونچی کر کے ریما کو مخاطب کیا۔ ریما، جاؤ بیٹی، جھوٹے برتن سمیٹ لو، پھر ٹیبل صاف کر کے برتن دھو لینا۔ دلاویز تو جب دیکھو کمرے میں گھسی رہتی ہے، بس میری بیٹی ہی ہے جسے میرا خیال ہے۔ جتا کر کہا تو ریما نے مرجھائے ہوئے چہرے کے ساتھ ماں کو دیکھا، گویا کہہ رہی ہو کہ اب یہ سب بھی اسکرپٹ کا حصہ تھا۔ میر خلیل اور بی جان نے گہری سانس کھینچی اور میر آہل نے ہمیشہ کی طرح لا تعلقی کا اظہار کیا تھا۔ وہ زلیخا چچی کی مکاری بہت اچھے سے جانتا تھا۔ کچھ دیر وہاں بیٹھے رہنے کے بعد میر آہل بھی بی جان سے اجازت لے کر اپنے کمرے میں آ گیا۔ کچن میں برتنوں سے بھرے سنک کو دیکھ کر ریما کا چہرہ مزید مرجھا گیا۔ یہ عشق نہیں آساں، بس اتنا سمجھ لیجئے، سامنے برتنوں کا انبار ہے اور گھستے جانا ہے۔ اس نے نل کھولا اور ماں کو کوستے ہوئے برتن رگڑنے لگی۔ اف، عجیب، رات ابھی جمع تھی اور برتن بھی اچھے خاصے تھے۔ حویلی پر صبح طلوع ہوئی تو پرندے اپنے رزق کی تلاش میں اپنے اپنے گھونسلوں سے اڑ گئے۔ ایسے میں میر آہل حویلی کی پشت پر بنی ایک لمبی پکی سڑک، جس کے اطراف میں دور دور تک کھیت کھلیان تھے، پر واک کر رہا تھا۔ ٹراؤزر کے اوپر ٹی شرٹ، جس کی آستین کوہنی سے کچھ اوپر تک ختم ہو جاتی تھی، پہن رکھی تھی۔ ماتھے پر ننھے منھے پسینے کی بوندیں جمع تھیں۔ وہ کافی دیر سے سڑک پر دوڑ رہا تھا۔ وہ بھاگتے بھاگتے ایک تناور درخت کے ساتھ رکھے بڑے سے پتھر پر بیٹھ گیا۔ صبح کا وقت تھا، کسان کھیتوں کی جانب گامزن تھے۔ گاؤں کی ٹھنڈی تازہ ہوا تازگی کا احساس دے رہی تھی۔ یہ سڑک خالی تھی، یہاں شہر جیسا ٹریفک بالکل نہیں تھا۔ 9 سال پہلے وہ جیسا اس جگہ کو چھوڑ کر گیا تھا، یہ جگہ آج بھی ویسی ہی تھی۔ کوئی بدلا تھا تو وہ میر آہل تھا، مگر کیوں؟ یہ ایک ایسا سوال تھا جس کا جواب وہ خود بھی نہیں کھوجنا چاہتا تھا، ورنہ دوسری صورت میں بہت سے لوگوں کے دل ٹوٹ جاتے۔ وہ خاموشی سے بیٹھ کر دور تک پھیلے سبزہ زار کو دیکھتا رہا۔ ذہن میں بہت سی باتیں چل رہی تھیں، مگر آنکھوں کو یہ منظر تسکین دے رہا تھا۔ بابا، یہ سب ہمارے کھیت ہیں؟ ننھے سے آہل نے میر رحمان سے سوال کیا تھا۔ کسان کھیتوں میں کھیتی باڑی کرتے نظر آ رہے تھے۔ ہاں آہل بیٹا، دور دور تک یہ جتنے بھی کھیت لہلہا رہے ہیں، یہ سب ہمارے ہیں۔ انہوں نے میر خلیل کے ہاتھوں سے حساب کتاب کا کھاتا پکڑتے ہوئے جواب میں کہا، ہم یہاں اپنی حویلی بنائیں گے، جہاں آپ، میں اور امی ہوں گی، اور وہ حویلی ہماری اس حویلی سے بھی بڑی ہوگی۔ آہل نے دونوں ہاتھوں سے اشارہ کر کے بتایا تو میر رحمان محض مسکرائے تھے۔ میر خلیل دونوں باپ بیٹے کو گفتگو کرتے دیکھ اپنے بھائی کے عقب میں مؤدبانہ انداز میں کھڑے بس آہستگی سے مسکرائے تھے۔ خلیل، پچھلے مہینے کا کھاتا مجھے ٹھیک نہیں لگا، حساب اوپر نیچے ہے۔ آئندہ میں خود اپنے کھیتوں کا حساب کتاب دیکھوں گا۔ تم جا کر کسانوں کو مزدوری دو اور ایک ایک حساب صحیح سے درج کرنا، میں دوبارہ چیک کروں گا۔ انہوں نے حکم صادر کیا۔ جی بھائی،
جیسے آپ کا حکم، انہوں نے سر کو خم دیتے ہوئے کہا۔ فیصل کی کیا صورتحال ہے؟ ڈاکٹرز کیا کہتے ہیں؟ اب وہ کھیتوں کے درمیان درخت کے نیچے رکھی چارپائی پر بیٹھنے لگے۔ آہل نے گردن موڑ کر باپ اور چاچو کو دور جاتے دیکھا۔ ڈاکٹرز نے کچھ خاص امید نہیں دلائی، کیونکہ کینسر آخری سٹیج کا ہے بھائی جان، مگر وہ اپنی جانب سے تمام کوششیں کر رہے ہیں۔ وہ میر رحمان کے سامنے ہاتھ باندھ کر کچھ فاصلے پر رک گئے۔ میر رحمان نے انگلی سے ٹھوڑی کھجائی۔ رابعہ کی بھی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں رہتی۔ اپنی بیوی سے کہو کہ اپنا رویہ اس کے ساتھ درست رکھے۔ کل حویلی میں کیا ہوا مجھے سمیرا نے سب کچھ بتایا ہے۔ دیکھو خلیل، یہ اچھی بات نہیں ہے، اس طرح حویلی کا ماحول خراب ہو جائے گا۔ وہ اب مصنوعی خفگی سے بول رہے تھے۔ میں زلیخا کی جانب سے معذرت خواہ ہوں بھائی جان، میں اسے دوبارہ سمجھاؤں گا۔ میر خلیل کے چہرے پر شرمندگی صاف ظاہر تھی۔ بہتر بھی یہی ہوگا، ورنہ مجھے سخت فیصلہ لینا پڑے گا۔ اب محض تمہاری بیوی کی وجہ سے میں گھر کا ماحول خراب نہیں کروں گا۔ انہوں نے مونچھوں کو تاؤ دیا۔ جواباً میر خلیل سر جھکا گئے۔ پاس سے بیل گاڑی گزری تو میر آہل نے چونک کر اپنے اطراف میں نظر دوڑائی۔ اسے پتہ ہی نہیں چلا کہ کتنے لمحے بیت گئے۔ ٹھنڈی ہوا اور پرندوں کی چہچہاہٹ ہنوز ویسی ہی تھی۔ وہ سر جھٹک کر حویلی کی جانب بڑھ گیا اور ماضی اس درخت کے ارد گرد ہوا سے ہچکولے کھاتے پیچھے رہ گیا۔ حویلی 5 کنال کے سبزہ زار پر پھیلی ہوئی تھی۔ حویلی کے ستون بڑی شان سے اپنے پیروں پر کھڑے تھے۔ حویلی کا خوبصورت سا لان مختلف رنگ کے پھولوں سے سجا ہوا تھا۔ ان پھولوں کی مہک ہوا کو مزید خوشگواری بخش رہی تھی۔ درمیان میں فوارہ موجود تھا جس کے 3 درجوں سے بہتا پانی دوبارہ اوپر کی جانب ابل رہا تھا۔ حویلی کے دروازے سے بیرونی دروازے تک سرمئی رنگ کے اینٹوں کی روش بنی ہوئی تھی جس پر سیاہ رنگ کی چمچماتی پجیرو کھڑی تھی۔ میر خلیل سفید کاٹن کا کلف دار جوڑا پہنے تیار نظر آ رہے تھے۔ وہ آج زمینوں کے دورے پر جا رہے تھے۔ شادی کی دوسری ذمہ داریاں بھی انہی کے کندھوں پر تھیں۔ انہیں گاڑی کی سمت آتا دیکھ کر ڈرائیور نے پیچھے کا دروازہ کھولا۔ وہ گاڑی میں بیٹھنے لگے تھے کہ دلاویز کی آواز پر چونک کر مڑے، پھر دھیما سا مسکرائے۔ چاچو، ہوا سرد ہے، یہ شال اوڑھ لیجئے۔ دلاویز نے سرمئی شال ان کو اڑھائی، ایسے کہ پیچھے سے پوری پشت چھپ گئی اور باقی کی شال کندھوں سے آگے کی طرف گرتی تھی۔ اسی لمحے میر آہل بیرونی دروازے کو دھکیل کر اندر داخل ہوا تھا۔ دروازے اور گاڑی کے درمیان فاصلہ تھوڑا زیادہ تھا۔ اس نے دیکھا کہ دلاویز خلیل چاچو کو شال اڑھا رہی ہے۔ وہ وہیں رک کر دونوں کو آنکھ سے کوڑ کر دیکھنے لگا۔ میر خلیل نے محبت سے دلاویز کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ میری بیٹی کچھ دنوں بعد جب چلی جائے گی تو میرا خیال کون رکھے گا؟ ایک دم ان کی آنکھ بھرنے لگی تو دلاویز نے دکھتی نگاہ اٹھا کر دیکھا مگر بولی کچھ نہیں۔ ایک نظر شفقت سے دلاویز کو دیکھنے کے بعد وہ مڑ کر گاڑی میں بیٹھنے لگے تو ان کی نظر آہل پر پڑی جو پسینے سے شرابور شاید واک سے واپس آیا تھا۔ آہل نے رک کر انہیں سلام کیا تو میر خلیل نے سر کو خم کرتے ہوئے سلام کا جواب دیا۔ آہل، میں زمینوں کو دیکھنے جا رہا ہوں۔ بیٹا، بی جان کی خواہش تھی کہ تم بھی ایک بار زمینوں کا ضرور چکر لگاؤ۔ وہ سرسری انداز میں کہتے ہوئے گاڑی میں بیٹھنے لگے۔ جی چاچو، جانے سے پہلے میں ضرور اپنی زمینیں دیکھنا چاہوں گا۔ اس نے لاپرواہی سے شانے اچکاتے ہوئے کہا۔ وہ بیٹھتے بیٹھتے لمحہ بھر کے لیے رکے، نظر اٹھا کر آہل کو دیکھا اور پھر دھیما سا مسکرائے اور شال سنبھالتے ہوئے گاڑی میں بیٹھ گئے۔ ڈرائیور نے آہستگی سے دروازہ بند کیا، لمحوں میں گھوم کر ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی اور زن سے گاڑی حویلی کے مین دروازے سے باہر نکال لی۔ بیک ویو مرر میں میر آہل اور دلاویز صاف دکھائی دے رہے تھے۔ جیسے جیسے گاڑی حویلی سے دور جا رہی تھی ویسے ویسے وہ دونوں نظروں سے اوجھل ہوتے چلے جا رہے تھے۔ وہ حویلی کے اندر جانے کے لیے مڑی تو میر آہل نے اسے مخاطب کیا۔ سنو۔ دلاویز کے قدم زنجیر ہوئے۔ وہ آرام سے گھومی مگر نظریں نہیں اٹھائیں۔ یہ خلیل چاچو کا بیٹا کریم ہے نا؟ آنکھ سے اشارہ کرتے ہوئے پوچھا۔ لان کے دوسری طرف جہاں ملازم کے کوارٹرز بنے تھے وہاں 2 چارپائیاں بچھی تھیں۔
جن میں سے ایک پر کریم بازوؤں کا تکیہ بنا کے چت لیٹا ہوا آسمان کو گھور رہا تھا۔ جی، کریم بھائی ہیں، وہ اتنا ہی بول سکی۔ میں جب سے آیا ہوں اسے یہاں ملازموں کے ساتھ ہی بیٹھا دیکھا ہے، کھانا بھی انہی کے ساتھ کھاتا ہے۔ یہ یہاں کیوں رہتا ہے؟ اندر کیوں نہیں آتا؟ وہ 2 قدم مزید قریب آیا، البتہ نظریں کریم پر تھیں۔ دلاویز 2 قدم پیچھے ہوئی، فاصلہ پھر اتنا ہی رہ گیا جتنا پہلے تھا۔ جی وہ بی جان نے۔ وہ اٹکی۔ ہیں؟ بی جان؟ واٹ؟ آہل نے مستصفرانہ نظروں سے اسے گھورا۔ وہ بی جان نے انہیں سزا دی ہے کہ جب تک میری، اس نے رک کر تصحیح کی، ہماری شادی نہیں ہو جاتی وہ حویلی کی دہلیز پار نہیں کر سکتے۔ اس نے کنکھیوں سے میر آہل کے چہرے کی طرف دیکھا جو بالکل پرسکون نظر آتا تھا۔ اور ایسا یقیناً اس لیے ہوا ہوگا کیونکہ، رک کر دلاویز کے چہرے کو ٹٹولا، اس نے تمہارے ساتھ بدتمیزی کی ہوگی۔ وہ دونوں ہاتھ ٹراؤزر کی جیب میں ڈالے مکمل توجہ کے ساتھ اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ ہلکی ہلکی دھوپ نکل آئی تھی جس کی روشنی میں دلاویز کا چاندی میں نہایا چہرہ مزید چمک رہا تھا۔ آپ کو کیسے پتا چلا؟ وہ بالکل چونک گئی۔ میر آہل نے اسے سر سے پاؤں تک ایک نظر دیکھا۔ اس نظر میں کچھ عجیب سا تھا، مگر اس نظر نے دلاویز کو انکمفرٹیبل نہیں کیا تھا۔ گھٹنوں سے ذرا سے نیچے آتی سبز رنگ کی قمیض اور اس کے نیچے سبز رنگ کا ٹراؤزر پہنا ہوا تھا، اور گلے میں ہلکے پیلے رنگ کا دوپٹہ ڈال رکھا تھا، اور لمبے سیاہ بالوں کی ڈھیلی سی چوٹی پشت پر بکھری ہوئی تھی۔ وہ بہت معصوم اور نازک سی دکھائی دیتی تھی۔ میرا اور بی جان کی رگوں میں بہتا خون ایک ہے، اور وہ ذرا آگے آیا اور جھک کر اس کی کتھئی رنگ کی آنکھوں میں دیکھا، اور اگر میں بی جان کی جگہ ہوتا تو اس کے جسم کی ایک بھی ہڈی سلامت نہیں چھوڑتا۔ ایک سخت نگاہ چارپائی پر لیٹے کریم پر ڈالی اور کندھے سے نادیدہ گرد چھاڑتے ہوئے وہ دلاویز کے برابر سے نکل گیا۔ دلاویز لمحوں میں ایڑیوں کے بل گھومی تھی۔ اتنی بڑی بات وہ کتنی آسانی سے، کتنے معمولی سے انداز میں کہہ کر نکل گیا تھا۔ کون تھا یہ شخص؟ دلاویز نے حویلی کا دروازہ پار کرتے میر آہل کی پشت کو گھورتے ہوئے سوچا تھا، جو ہر گزرتے لمحے کے ساتھ اسے حیران کر رہا تھا۔ یہ کوئی راز تھا جو قسطوں میں اس پر افشاں ہو رہا تھا۔ بی جان نے ٹھیک کہا تھا، خون میں ایک عجیب کشش ہوتی ہے۔ وہ کشش اب اسے بھی محسوس ہونے لگی تھی۔ فضا میں ہلکی ہلکی خنکی پھیل گئی تھی۔ سورج کی شعائیں بھی ہوا میں گھلی ٹھنڈک کو مات دینے میں ناکام دکھائی دے رہی تھیں۔ دور تک محض ہریالی ہی ہریالی تھی۔ کسان کھیتوں میں کام کرتے دکھائی دے رہے تھے۔ میر خلیل زمینوں کا چکر لگا چکے تھے اور اب ڈیرے پر موجود تھے، ایک بڑے تناور درخت کے نیچے چارپائی پر پھیل کر بیٹھے ہوئے، ایک ہاتھ میں حقہ تھامے۔ وہ دوسرے ہاتھ کی تیسری انگلی میں پہنی انگوٹھی کو انگلی میں انگوٹھے کی مدد سے گھما رہے تھے۔ چہرہ بالکل سپاٹ تھا، دماغ میں سوچوں کا ایک انبار لگا تھا۔ انسان، کون ہے یہ انسان؟ زمین کے چند ٹکڑوں پر حکمرانی کرنے والے چلتے پھرتے مٹی کے پتلے، اور یہ زمینیں جن پر یہ انسان خدا بنے بیٹھے ہیں، ان کا کردار صرف اتنا ہے کہ یہ مرنے سے پہلے اپنے اوپر اور مرنے کے بعد اپنے اندر جگہ دیتی ہے، بس۔ اور انسان کا کام تمام، ختم شد۔ نہ جانے کون سا گناہ ہوا ہے جو ایسی اولاد پلے پڑ گئی ہے۔ میر فرقان کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا تھا۔ بس کریں، چھوٹا بچہ ہے، سلطانہ بیگم نے میر خلیل کو آغوش میں لیتے ہوئے کہا۔ بظاہر دکھنے میں یہ بچہ ہے، مگر اس کی حرکتیں بچوں جیسی بالکل نہیں ہیں۔ رام لال جو ہمارے کھیتوں میں کام کرتا ہے، آج اس کے چھوٹے بیٹے کا سر پھوڑ دیا ہے اس کمبخت نے۔ وہ بمشکل غصہ ضبط کرتے ہوئے بولے، یا اللہ، یہ کیا کر دیا خلیل؟ یہ سنتے ہی بی جان کا دل دہل کر رہ گیا۔ انہوں نے غصے سے میر خلیل کو دونوں بازوؤں سے جھنجھوڑا۔ بی جان، میری کوئی غلطی، بس خاموش۔ میر فرقان کی گرجدار پھنکار سے میر خلیل کے الفاظ ٹوٹ گئے۔ ننھا سا بچہ بی جان سے مزید لپٹ گیا۔
پڑھائی میں دماغ چلتا نہیں، آئے دن کسی نہ کسی بات پر کوئی نہ کوئی گاؤں والا اس کی شکایت کر رہا ہوتا ہے۔ تم اندازہ نہیں کر سکتی سلطانہ، مجھے کتنی شرمندگی اٹھانی پڑتی ہے اس کی وجہ سے۔ بس آج سے اس کی پڑھائی بند، اب سے یہ میرے ساتھ کھیتوں میں جائے گا اور کام سیکھے گا۔ میر فرقان غصے سے صحن میں ہاتھ پیچھے باندھے ادھر سے ادھر ٹہل رہے تھے۔ مگر خلیل تو ابھی چھوٹا ہے اور بچوں سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، سلطانہ بیگم نے وضاحت دینا چاہی تو میر فرقان نے گردن نفی میں ہلاتے ہوئے کہا، انسان غلطیاں اگر بار بار دہرانے لگے تو اسے بچپنا نہیں، ڈھٹائی کہتے ہیں سلطانہ۔ بس یہ میرا آخری فیصلہ ہے، اب اسے میرے ساتھ کھیتوں اور زمینوں پر جانا پڑے گا۔ وہ حکم صادر کر چکے تھے، ان کی ہر بات حرف آخر تھی۔ اس دن کے بعد سے میر خلیل نے کبھی اسکول کی شکل نہیں دیکھی تھی۔ وہ صبح سے شام تک میر فرقان کے ساتھ ساتھ کھیتوں کے کام دیکھتے، حساب کتاب سے لے کر فصل کی دیکھ بھال تک۔ میر سرکار، کسی نے قریب سے میر خلیل کو پکارا تو جیسے وہ نیند سے جاگے، یکدم ماضی چھٹ گیا اور فسوں ٹوٹا۔ وہ ہلکا سا کھنکارے، ہاں جلالی بولو۔ انہوں نے حقے کا کش لیتے ہوئے جواب دیا، میر سرکار، یہ زمینوں کے کاغذات جو آپ نے منگوائے تھے۔ لال ہلکی داڑھی والے جلالی نے کچھ فائلز انہیں پکڑائیں۔ ہاں ٹھیک ہے، تم جاؤ اور اس سال ہمیں چاولوں کی فصل سے کتنا منافع ہوا ہے اس کا حساب لے کر آؤ۔ انہوں نے فائل ساتھ چارپائی پر رکھے اور دور افق پر چمکتے سورج کو دیکھنے لگے، اور ماضی پھر سے آنکھ کی پتلیوں پر کسی فلم کی طرح چلنے لگا۔ وہ گم سم سا زمین پر اپنے کمرے کی ایک دیوار سے ٹیک لگائے اکڑوں بیٹھا ہوا تھا۔ پاس اسکول کی چند کتابیں اور ایک میڈل بھی پڑا ہوا تھا۔ بابا جان نے میری کوئی بات نہیں سنی، بس اس رام لال کے کہنے پر مجھے تھپڑ مار دیا اور اسکول سے بھی نکلوا دیا۔ وہ سسکی لیتے ہوئے جیسے خود سے ہی باتیں کر رہے تھے۔ میر خلیل نے پاس پڑا ہوا میڈل اٹھا لیا۔ اس سال اس نے پڑھائی میں خوب محنت کی تھی اور اپنے بھائیوں کی طرح اس نے بھی اپنی کلاس میں پہلی پوزیشن حاصل کی تھی، جس پر اسے یہ میڈل ملا تھا۔ وہ بہت خوش تھا کہ آج میر فرقان کو اس کی وجہ سے شرمندہ نہیں ہونا پڑے گا، بلکہ وہ یہ میڈل دیکھ کر خوشی سے نہال ہو جائیں گے۔ میر خلیل آج بہت خوش تھے۔ وہ اسکول سے حویلی جانے کے بجائے سیدھا کھیت آ گئے تاکہ وہ میر فرقان کو اپنا میڈل دکھا سکیں۔ وہ جلدی جلدی قدم اٹھاتے کھیتوں کی جانب بڑھ رہے تھے جب راستے میں انہیں اپنے کچھ دوست مل گئے۔ راجو، جو رام لال کا بیٹا تھا اور میر خلیل کی جماعت میں ساتھ پڑھتا تھا۔ میر خلیل کے گلے میں چمکتا ہوا میڈل دور سے ہی آنکھوں کو خیرہ کر رہا تھا، اور اس پر میر خلیل کے چہرے پر آئی لاکھوں کی مسکراہٹ ان کی خوشی کی وجہ بیان کر رہی تھی۔ ارے خلیل، اچھا ہوا تو ہمیں راستے میں ہی مل گیا۔ سنا ہے گاؤں میں میلہ لگا ہے، چل ہم بھی چلتے ہیں۔ ان میں سے ایک، جس کا نام سلمان تھا، اس نے پرجوش ہوتے ہوئے کہا، نہیں سلو، ابھی نہیں، کیونکہ ابھی میں کھیت جا رہا ہوں بابا صاحب کو اپنا میڈل دکھانے۔ میر خلیل نے گلے میں جھولتے میڈل کی جانب پرجوشی سے اشارہ کرتے ہوئے کہا، کیا فائدہ خلیل، تیرا باپ کون سا تجھے خوشی سے گلے لگا لے گا، بلکہ تیرے بابا صاحب کو تو یقین ہی نہیں آئے گا کہ ان کی نکمی اولاد، جو پچھلے 2 سال سے ایک ہی جماعت میں سڑ رہی ہے، اس نے پہلی پوزیشن حاصل کی ہے۔ راجو، جو پڑھائی میں میر خلیل کے مقابلے میں ہمیشہ سے آگے تھا اور ہر سال جماعت میں پہلی پوزیشن حاصل کرنے والوں میں سے تھا، نے کرتے ہوئے طنز کیا تو میر خلیل کے کان سرخ ہوئے۔ مجھے معلوم ہے تو اس طرح کی باتیں کیوں کر رہا ہے، کیونکہ ہر سال تو اسکول میں پہلی پوزیشن حاصل کرتا تھا، مگر اس سال جماعت میں میری پوزیشن آئی ہے اور تو نے دوسری پوزیشن حاصل کی ہے۔ دراصل تجھے جلن ہو رہی ہے۔ میر خلیل نے بھی جلتی پر نمک چھڑکا تو راجو کے ہونٹ بھیج گئے۔ ابے چل چل، تیری اتنی اوقات نہیں کہ میں تجھ سے جلوں۔ گھمنڈی باپ کی بیکار اولاد، راجو نے نادیدہ گرد چھاڑتے ہوئے کہا۔ کیا تو نے میرے بابا صاحب کو گھمنڈی کہا؟ میر خلیل نے گریبان سے پکڑ کر قریب کرتے ہوئے غصے سے کہا اور ایک زبردست مکہ اس کے منہ پر جڑ دیا۔ جواباً راجو نے بھی 3-4 تھپڑ میر خلیل کو رسید کیے۔ باقی بچے کھڑے زور زور سے شور مچانے لگے اور اپنے اپنے پسندیدہ دوست کی حمایت میں اونچا اونچا بولنے لگے۔ ہاں،
کہا تیرے بابا صاحب کو گھمنڈی، بول کیا کر لے گا؟ راجو نے میر خلیل کی گرفت سے خود کو چھڑاتے ہوئے اسے زور سے دھکا دیا تو وہ زمین پر جا گرے۔ ابھی بتاتا ہوں، رک! وہ کوہنی کے بل اٹھتے ہوئے دوبارہ زمین کی طرف مڑے اور پاس پڑا پتھر مٹھی میں دبا لیا۔ یہ دیکھتے ہی راجو نے دوڑ لگائی، مگر تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ میر خلیل نے بھاری سا پتھر پوری شدت سے راجو کی سمت اچھالا، جو سیدھا اس کی گدی سے ذرا اوپر جا کر لگا اور اس کی قمیص کو رنگین کرتا زمین پر گر گیا۔ اس کی سفید قمیص کو لال رنگ میں تبدیل ہوتا دیکھ کر میر خلیل لمحے بھر کے لیے گھبرا سے گئے، مگر اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ پاس کھڑے باقی بچے بھی ڈر کے مارے اپنے اپنے گھر بھاگ گئے تھے۔ راجو روتا دھوتا کھیت میں اپنے باپ کے پاس پہنچ گیا اور ایک کی چاڑ لگا کر بتائی۔ میر فرقان بھی اسی وقت کھیتوں میں موجود تھے۔ راجو کے بہتے خون اور رام لال کی شکوہ کرتی آنکھوں کو دیکھ کر ان کو میر خلیل پر شدید غصہ آیا۔ میر فرقان گرم مزاج اور کافی دبدبا رکھنے والے شخص تھے۔ ان کے رکھ رکھاؤ اور دریا دلی سے پورا گاؤں واقف تھا۔ وہ اپنی زبان کے پکے شخص تھے اور اپنے انصاف سے پورے گاؤں میں جانے جاتے تھے۔ انہوں نے راجو کو فوراً طبی امداد فراہم کی اور اس کے علاج کا سارا خرچہ بھی اٹھانے کا وعدہ کیا۔ وہ جو ہمیشہ سر اٹھا کر جینے والوں میں سے تھے، آج اپنی ہی اولاد کی حماقت کی وجہ سے انہیں شرمندگی اٹھانی پڑی۔ دوپہر ڈھل کر شام میں بدلنے لگی۔ اس معصوم بچے کی سسکیاں حقے کی گڑ گڑ میں کہیں دب سی گئیں اور ماضی آہستہ آہستہ ہوا ہونے لگا۔ غصے سے لال ہوتے بابا صاحب نے ننھے سے بچے کو مارتے ہوئے اس کے گلے میں جھولتے میڈل کو نہیں دیکھا تھا، اور نہ دکھی بی جان نے میر خلیل سے راجو کا سر پھاڑنے کی وجہ پوچھی تھی۔ وہ بچہ دیوار سے کمر ٹکائے روتے روتے نہ جانے کب سو گیا اور پاس بڑا میڈل اس کو منہ چڑھاتا رہا۔ اگلے روز سے حویلی میں شادیانے بجنا شروع ہو گئے تھے۔ دوپہر ڈھلتے ہی لڑکیاں صحن میں ڈھولک لے کر بیٹھ جاتی، بھانت بھانت کی بولیاں بولی جاتی، نت نئے پکوان بنتے اور مہمانوں کی آمد و رفت بھی شروع ہو گئی تھی۔ ایسے میں زلیخا اپنے کمرے میں جلے پاؤں کی بلی کی طرح دائیں سے بائیں چکر کاٹ رہی تھی۔ وہ ایسا کیا کرتی کہ آہل کی شادی دل آویز کے بجائے ریما سے ہو جاتی؟ بی جان نے اس پر سارے دروازے بند کر دیے تھے۔ میر خلیل نے اینک کے اوپر سے اسے جھانک کر دیکھا اور ایک افسردہ سی آہ اپنے پھیپڑوں میں اتاری۔ اس عورت کا کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ انہوں نے مایوسی سے سوچ کر اپنا ذہن دوبارہ حساب کتاب میں مبذول کر لیا۔ ان کے کمرے سے نکل کر زینے چڑھ کر اوپر آؤ تو میر آہل گم سم سا اسٹڈی ٹیبل کی کرسی پر ٹیک لگائے بیٹھا تھا۔ ماتھے سے پسینہ ٹپک رہا تھا۔ کرتے کے اوپر کے 2 بٹن کھلے ہوئے تھے، جیسے گھٹن سے بچنے کے لیے کھولے گئے ہوں۔ میر رحمان اور سمیرہ کا انتقال ایک کار ایکسیڈنٹ میں ہوا تھا۔ وہ دونوں کچہری کے کام سے شہر گئے تھے۔ جب واپسی پر گھر آتے ہوئے ان کی گاڑی ایک دوسری گاڑی سے ٹکرا گئی تھی۔ میر رحمان اور سمیرہ موقع پر جاں بحق ہو گئے تھے۔ گاڑی کا ڈرائیور حادثے کی سنگینی دیکھ کر موقع پر فرار ہو گیا تھا۔ وہ میر آہل تھا، جس کو اپنے والدین کے ایکسیڈنٹ کی خبر سب سے پہلے موصول ہوئی تھی، کیونکہ میر رحمان کے کال لاگ میں سب سے پہلا نمبر آہل کا تھا، جس سے انہوں نے آخری بار بات کی تھی۔ مٹی سے اٹے چہرے اور کیچڑ میں لتھڑی 2 لاشیں، وہ منظر جیسے قیامت کا منظر تھا۔ وہ ان کے سرہانے پر کھڑا بے یقینی سے اپنے ماں باپ کے بے جان وجود کو اسٹریچر پر رکھتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ ہاتھ پاؤں شل تھے اور دماغ سن ہو چکا تھا۔ تب اس کی نظر کیچڑ میں پڑے قیمتی پتھر پر پڑی۔ وہ فیروزہ پتھر تھا۔ اسے لگا کسی نے اس کے پیروں کے نیچے سے بہت زور سے زمین کھینچی تھی۔ وہ لمحے بھر کو سانس نہیں لے پایا۔ ارد گرد فضا میں گھٹن سی بھر گئی تھی۔ اسے سانس لینے میں دشواری ہوئی۔ اس روز کے بعد سے اذیتوں کا ایک عجیب نہ تھمنے والا دور شروع ہوا تھا۔ اسے راتوں کو عجیب عجیب سے خواب آنے لگے تھے۔ ہر بار وہ اپنے ماں باپ کی کیچڑ میں لتھڑی لاشیں دیکھتا۔ یہاں رہ کر دن بدن اس کی حالت بگڑتی جا رہی تھی۔ وہ زندگی سے دور ہوتا جا رہا تھا۔ وہ ہمیشہ سے ایسا نہیں تھا، مگر اس حادثے نے اس کے ذہن کے خانوں کو تتر بتر کر دیا تھا۔ اس کی حالت دیکھ کر میر خلیل اور بی جان نے اسے اس ماحول سے دور ایک بہتر ماحول میں بھیج دیا۔ جس دن سے اس نے حویلی میں پاؤں رکھا تھا، ماضی کے وہ تمام مناظر
اس کی آنکھوں کی پتلیوں پر کسی فلم کی طرح چلنے شروع ہو گئے تھے۔ آج پھر اس نے اپنے خواب میں اپنے ماں باپ کو اسی حالت میں دیکھا تھا۔ وہ خالی ذہنی کی حالت میں چلتا ہوا بیڈ سائڈ ٹیبل تک آیا، جھک کر دراز باہر کھینچی تو اندر ایک سفید مخملی رومال رکھا تھا۔ اس نے وہ رومال نکالا اور وہیں بستر پر بیٹھ گیا۔ اس نے بے جان ہاتھوں سے طے شدہ رومال کو کھولا تو اندر وہی آسمانی رنگ کا پتھر رکھا ہوا تھا۔ ایک آنسو خاموشی سے ٹوٹ کر اس کی پلکوں سے گرا تھا، جو اس کے کالر میں جذب ہو گیا۔ یکدم ماحول میں پراسراریت سی پھیل گئی۔ یہ حویلی اور یہاں کے مکین نہ جانے کتنے رازوں کے جنازے اپنے کندھوں پر اٹھائے خاموشی سے زندگی بسر کر رہے تھے۔ آہل نے رومال کو آہستگی سے طے کر کے دوبارہ دراز میں رکھ دیا۔ یہ وہ راز تھا جسے اس نے ایک عرصے سے اپنے دل کی مردہ زمین میں گاڑ رکھا تھا۔ کہتے ہیں شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے۔ میر خلیل کی سیاہ رنگ کی پجیرو حویلی کے گیٹ سے اندر داخل ہوئی۔ پاس کھڑے ملازم نے گاڑی کا دروازہ کھولا تو میر خلیل سر کو خم دیتے ہوئے گاڑی سے باہر نکلے۔ حویلی خوبصورت رنگ برنگی قمقموں کی چادر سے ڈھکی ہوئی تھی۔ یوں تو جنگل میں بہت سے شیر پیدا ہوتے ہیں، مگر ان میں سے راجا وہی ہوتا ہے جو دوسرے شیروں کو مات دیتا ہے، جو زیادہ طاقتور اور ڈومینیٹنگ ہوتا ہے۔ حویلی کی چہل پہل قابل دید تھی۔ وہ مہمانوں سے علیک سلیک کرتے آہستہ آہستہ قدم آگے بڑھا رہے تھے۔ ارے میر صاحب، آپ کی مدد کے بغیر ہم کہاں وہ زمین حاصل کر سکتے تھے؟ آپ کا یہ احسان ہے مجھ پر۔ مہمانوں میں سے کوئی میر خلیل سے مصافحہ کرتے ہوئے بول رہا تھا۔ میر صاحب کا روب ہی ایسا ہے کہ کہیں کوئی دوسرا شخص میر خلیل کی شخصیت پر تبصرہ کر رہا تھا۔ راستے سے گزرتا ہر ملازم میر خلیل کو رک کر مؤدبانہ انداز میں جھک کر سلام پیش کرتا، اپنے کام میں مگن آگے بڑھ جاتا، اور وہ دونوں ہاتھ پشت پر باندھے سر کے اشارے سے سب کو جواب دیتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے۔ جنگل کی تمام شیرنیاں اس ایک شیر کے آگے پیچھے گھومتی ہیں، اپنے شیر کے لیے شکار کرتی ہیں۔ ارے خلیل، تو کب آیا؟ چل اچھا ہوا، ضروری موضوع پر بات کرنی تھی۔ پیچھے سے بی جان نے پکارا تو وہ محض مسکرائے۔ بابا جی آپ کو بڑے ماموں یاد کر رہے تھے، انہیں بھی آپ سے کام تھا، اور وہ میں نے کپڑوں کے لیے آپ سے رقم کا۔ میر خلیل نے بیٹی کو مسکرا کر آنکھوں سے جواب دیا تو ریما خوشی سے ان کے گلے لگ گئی۔ شکریہ بابا جی، تو جواباً میر خلیل بھی کھلے دل سے مسکرائے۔ ہاں ظاہر ہے، میرے شوہر ہی زمینوں اور کھیتوں کی باغ دوڑ دیکھتے ہیں، ان کے سوا ہے ہی کون؟ بس وہی ہمارے سربراہ ہیں، اللہ ان کا سایہ ہمارے سروں پر سلامت رکھے۔ کہیں پاس سے زلیخا کی بھی آواز سنائی دے رہی تھی۔ وہ خاموشی سے چلتے ہوئے صحن سے ملحقہ زینوں کی طرف بڑھ گئے۔ چھوٹی سی راہداری کو عبور کر کے دائیں جانب مڑتے ہی ایک مختصر سا زینہ تھا جو اوپر چھت کی طرف جاتا تھا۔ ان کے چہرے پر کچھ لمحے پہلے والے تاثرات کا شائبہ تک نہ تھا۔ وہ چھت کی منڈیر پر دونوں ہاتھ جمائے تھوڑا سا آگے کو جھکے تو نیچے ہرا بھرا روشن سا لان دکھائی دے رہا تھا۔ دور دور تک خاموش کھیت لہلہا رہے تھے۔ نیچے سے سر اٹھا کر دیکھو تو اوپر ایک کھیولا سا نظر آتا تھا۔ تیز روشنی درمیان میں حائل ہو رہی تھی، جس کی وجہ سے ان کا وجود اندھیرے میں ڈوب گیا تھا۔ مگر جب کوئی دوسرا طاقتور شیر اس شیر کو مار کر اس کی جگہ لے لیتا ہے تو وہی شیرنیاں اس کی آنکھوں کے سامنے اقتدار میں آئے نئے شیر کے ساتھ جا ملتی ہیں۔ یہ طاقت اور اقتدار کا وہ چکر ہے جو صدیوں سے چلتا آ رہا ہے اور چلتا رہے گا۔ کہنے کو انسان ایوالو ہو چکا ہے، مگر فطرت کبھی نہیں بدلتی۔ انسان بھی صدیوں سے اقتدار اور طاقت کے اس چکر میں خوار ہوتا آ رہا ہے، اس کے پیچھے بھاگتا آ رہا ہے۔ یہ وہ ہوس ہے جو انسان کو انسانیت کے درجے سے بھی نیچے گرا دیتی ہے، لال سرخ خون کو سفید کر دیتی ہے، جو بغاوت سکھاتی ہے، جو خون بہاتی ہے۔ طاقت کا نشہ دنیا کا وہ واحد نشہ ہے جو حرام نہیں ہوتا۔ برقی قمقمے ماضی کے اندھیرے میں ڈوبنے لگے۔ ارد گرد مہمانوں کے قہقہے، ملازموں کے کام کرنے کا شور اور ڈھولک کی آوازیں مدھم ہوتی چلی گئیں، اور میر خلیل اپنے ماضی کے دروازوں کے پٹ وا کر کے اندر داخل ہو گئے۔
میرے خیال سے ہمیں ملتان والی زمین کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ وہاں فیکٹری لگائیں گے تو لوگوں کو روزگار ملے گا، نئے تعلقات بنیں گے، ہزاروں لوگوں کی دعائیں لگیں گی، اور تو اور ہمارے بابا صاحب کا نام اور ساکھ دونوں مضبوط ہوں گی۔ میر فیصل اپنے بابا صاحب کے روبرو صوفے پر براجمان تھے۔ ان کے برابر والے صوفے پر میر رحمان بھی براجمان تھے۔ لاؤنج میں بالکل خاموشی تھی۔ سب خاموشی سے میر فیصل کے مشورے کو سن رہے تھے۔ تمہیں کیا لگتا ہے رحمان؟ میر فرقان نے فیصل کی بات ختم ہونے کے بعد آہستگی سے گلا کھنکارا اور رحمان کو مخاطب کیا۔ چہرے پر محظوظ سے تاثرات تھے۔ انہیں میر فیصل کا مشورہ پسند آیا تھا۔ میر خلیل دونوں ہاتھ مؤدبانہ انداز میں باندھے میر فرقان کے صوفے کے پیچھے کھڑے باپ اور بھائیوں کی گفتگو سن رہے تھے۔ میرے خیال سے ہمیں جلد بازی میں فیصلہ نہیں، اس زمین کی لوکیشن بہت اچھی ہے۔ اس سے بہتر جگہ چاولوں کی فیکٹری ڈالنے کے لیے ہمیں نہیں مل سکتی۔ اگر ہم دیر کریں گے تو زمین ہاتھ سے نکل جائے گی، اور وہاں ہمارے بہت سے لوگ ہیں جو ہمارے پیچھے ہمارے انتظامات اور فیکٹری کی دیکھ بھال کے لیے موجود ہوں گے۔ میرے خیال سے ہمیں وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ میر فیصل نے میر رحمان کی بات درمیان میں کاٹی۔ میر رحمان کچھ کہتے کہ میر فرقان کلف لگے سفید کاٹن کی قمیص کا دامن جھاڑتے ہوئے صوفے سے کھڑے ہو گئے، تو میر فیصل اور میر رحمان نے بھی ان کی تقلید کی۔ میر فرقان جیسے فیصلہ کر چکے تھے۔ رحمان، ملتان والی زمین کا سودا کرو، یہ زمین ہاتھ سے جانی نہیں چاہیے۔ میر فرقان حکم صادر کر چکے تھے۔ میر رحمان نے گہری سانس کھینچی اور پھر بھائی کا کندھا تھپتھپاتے ہوئے مسکرائے۔ میر فیصل نے بھی جواباً مسکراہٹ کا تبادلہ کیا۔ میر رحمان لاؤنج سے باہر نکلے تو ان کے تاثرات بالکل بدل گئے۔ چہرے پر برفیلا سا تاثر تھا۔ میر خلیل اب لاؤنج میں میر فیصل کے ہمراہ تنہا کھڑے تھے جب رابعہ نے 2 انگلیوں سے دروازے پر دستک دی تھی۔ دونوں نے بر وقت مڑ کر دروازے پر کھڑی سر کو دوپٹے سے ڈھانکے رابعہ کو دیکھا تھا۔ دراز قد اور خوبصورت نقش والی لڑکی کی نظریں زمین کو گھور رہی تھیں۔ بی جان منجھلے میر صاحب کو یاد کر رہی ہیں۔ گلابی ہونٹوں میں جنبش پیدا ہوئی۔ آپ چلیں، میں آتا ہوں، روبدار مگر انتہائی نرم لہجے میں جواب دیا گیا تو لمحے بھر کے لیے رابعہ نے خوبصورت لمبی پلکیں اٹھا کر میر فیصل کے جاذب نظر سراپے کو دیکھا، جو مکمل توجہ سے آنکھوں میں ایک نرم سا تاثر لیے اسے ہی دیکھ رہے تھے۔ وہ سر کو ہلکا سا خم دیتے ہوئے وہاں سے فوراً چلی گئی۔ کوئی آہستگی سے بنا چاپ پیدا کیے میر خلیل کے عقب میں آ کر کھڑا ہوا تو میر خلیل کے ماضی کے دروازے کو مقفل کر کے جلدی سے حال میں داخل ہوئے۔ مہمانوں کے قہقہے، ملازموں کے کام کرنے کا شور اور ڈھولک کی آوازیں دوبارہ سنائی دینے لگیں۔ یہاں تنہا کھڑے کیا سوچ رہے ہیں چاچو؟ میر آہل کثرتی بازوؤں کو سینے پر لپیٹتے ہوئے مستفسر ہوا۔ وہ ان کے شانہ بشانہ منڈیر پر کھڑا دور کھیتوں کو دیکھ رہا تھا۔ وقت کتنی جلدی گزر گیا ہے، انہوں نے کھوئے ہوئے انداز میں جواب دیا، اور بدل بھی گیا ہے۔ میر آہل کے انداز میں کچھ ایسا تھا کہ میر خلیل نے رخ اس کی جانب کیا۔ وقت، آہل نے فقرہ مکمل کیا اور میر خلیل کو دیکھے بغیر واپس مڑنے لگا۔ جب میر خلیل نے اسے پیچھے سے پکارا، آہل بیٹے، نہ جانے کیا تھا ان کے لہجے میں کہ آہل کے قدم زنجیر ہوئے۔ لب کے کنارے تھر تھرائے مگر اس نے رخ نہیں پھیرا کہ شاید وہ پتھر کا نہ ہو جائے۔ وہ ہنوز جینز کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے کھڑا رہا۔ ان 9 سالوں نے ہمارے درمیان صدیوں کا فاصلہ حائل کر دیا ہے بیٹا۔ میر خلیل کی آواز میں عجیب سی تھکن واضح تھی۔ تصحیح کیجئے چاچو، فاصلہ ان سالوں نے نہیں بلکہ… الفاظ ادا کرنا مشکل سا ہوا۔ اسے لگا کسی نے اس کا دل مٹھی میں لیا ہے۔ بلکہ انہوں نے نہ جانے کس بات کی تصدیق کرنا چاہی۔ آہل کے لیے وہاں مزید ٹھہرنا ناگزیر ہو رہا تھا۔ تنہائی کے احساس نے ہمارے درمیان صدیوں کا فاصلہ کھینچا ہے چاچو۔ اس وقت یہی جواب اسے مناسب لگا تھا۔ میر خلیل نے دکھ سے گہری سانس ہوا میں خارج کی۔ اگر تم چاہو تو یہ فاصلہ ہم مل کر طے کر لیں گے آہل۔ کچھ قدم تم طے کر لینا اور کچھ قدم میں آگے بڑھا لوں گا۔
آہستہ آہستہ سارے زخم سل جائیں گے، ہر درد کی دوا مل جائے گی، سب پہلے جیسا ہو جائے گا اگر تم... وہ کہتے کہتے 2 قدم آگے بڑھے۔ نیم اندھیرے میں ڈوبی چھت کے فرش پر میر خلیل کا سایہ اسے اپنی جانب بڑھتا دکھائی دیا۔ اگر... وہ ہنوز جیب میں ہاتھ ڈالے میر خلیل کی جانب پشت کیے سامنے والی منڈیر کو تکتے ہوئے بول رہا تھا۔ بات ساری اس لفظ اگر پر آ کر ٹھہر جاتی ہے چاچو، اور میں... لمحے بھر کی خاموشی۔ میں اگر مگر کے چکر میں اپنا وقت پہلے سے ضائع ہو چکے وقت پر مزید ضائع نہیں کرتا۔ بات مکمل کر کے وہ زینے پھلانگتا نیچے اتر گیا تھا اور میر خلیل اندھیرے میں کھڑے چاند کی روشنی میں نہ جانے کون سا داغ دیکھنے میں کھو گئے۔